الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تعالی نے کل کی آیات میں ارشاد فرمایا تھا قیامت کے متعلق کہ قیامت کے دن افراتفری کا ماحول ہوگا، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، دوست سے بچتا ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا تھا کہ جو دوستی تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جس دوستی کا تعلق ہوگا وہاں وہ دوستی بھی کام آئے گی۔ جو دوستی اللہ کے واسطے ہو تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ دوستی اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہوتی ہے اور قیامت کے دن بھی اس کا نفع اور فائدہ محسوس ہوگا۔ اب آگے ان آیات میں اللہ پاک اہل ایمان اور متقیوں کو قیامت کے دن کس طرح مخاطب کیا جائے گا اور متقیوں کے لیے اللہ کے یہاں جنت کس طرح سجائی گئی، بنائی گئی، سنواری گئی ہے، اس کے بارے میں ارشاد ہے۔ اللہ قیامت کے دن آواز دیں گے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ اے میرے بندو، جب اللہ نے یہ کہہ دیا اے میرے بندو، یہی خطاب بڑا محبت بھرا ہے۔ آپ جب گھر جائیں اور گھر جانے کے بعد اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہیں کہ اے میرے بچوں، تو اس خطاب کے اندر ایک اپنائیت ٹپکتی ہے، ایک محبت ٹپکتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک جب یہ خطاب کریں گے کہ اے میرے بندو، یا اللہ کی طرف سے یہ ندا دلوائی جائے گی کہ اے میرے بندو، کیا لا خوف علیکم اليوم، نہ تو آج تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ تم غم کرو آئندہ کسی چیز کا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جائے گی یا عبادی، تو اس وقت سچے پکے مسلمان کے علاوہ ہر ایک مایوس ہو جائے گا اور کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ آئندہ اب تمہیں کسی طرح کی تکلیف پریشانی نہیں آئے گی، اور
اب جو کچھ ماضی میں ہوا گزشتہ زمانے میں، اس کے متعلق کسی طرح کے غم اور فکر تمہارے اوپر مسلط نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہ لوگ کون ہوں گے؟ اس کی اللہ نے آگے علامتیں بیان کی، 2 علامتیں بیان کی۔ وہ بیان فرمائی الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ یہاں آپ غور کریں کہ اللہ جن لوگوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہیں آئندہ کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچنے والی اور تم زمانہ گزشتہ کے کسی کام پر غم نہ کرو، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے صرف ان کی 2 علامتیں بیان فرمائی۔ پہلی بیان فرمائی کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، ہماری باتوں پر جو یقین رکھتے تھے، اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور جنت و جہنم پر، اچھی بری تقدیر پر جو لوگ ایمان رکھتے تھے، ان سے اللہ خطاب فرمائیں گے۔ یہ پہلی علامت، اللہ نے پہلی صفت بیان فرمائی۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور وہ فرما بردار بھی تھے، یعنی عمل ان کا فرما برداروں والا تھا۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا کہ یہیں سے آپ ایمان اور اسلام کا فرق سمجھ لیں گے۔ دیکھیے، ہر کلمہ گو جس کے دل میں بھی اللہ کی ذات پر ایمان ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ فرما بردار بھی ہو۔ آپ دیکھیں گے بہت سے ایمان والے کسی طرح کی فرما برداری نہیں کرتے، کسی طرح کا اطاعت کا معاملہ نہیں کرتے، تو دیکھیے وہ مؤمن تو ہیں پر مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو نجات پانے والے لوگ ہوں گے، عیش و عشرت میں جو لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو مؤمن ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہوں۔ تو 2 صفتیں الگ الگ بیان کی، ایک تو ایمان لائے ہوں اللہ کی ذات پر، اور دوسرے فرما بردار بھی ہوں۔ ایک آدمی اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ مسلمان ہو، تبھی اللہ کے ہاں قرآن کریم میں جو یہ بشارتیں سنائی جا رہی ہیں ان کا وہ مستحق ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر خالی ایمان ہے اور فرما برداری نہیں ہے تو پھر عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، اپنی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس کے بعد سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی بنیاد پر تو مغفرت ہوگی، لیکن شروع میں تو گھبراہٹ ہونے والی ہے۔ اور یہاں جس گھبراہٹ کا انکار ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مؤمن ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہوں، یعنی دل اور زبان سے اقرار اور یقین کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا عمل بتاتا ہو کہ وہ مسلمانوں والے اعمال کر رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی بیوی بچوں کو لے کر تم جنت میں جاؤ، وہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ جنت کی تعریف میں صرف ایک جملہ آپ سن لیں کہ جنت آخر ہے کیا؟ وہ اللہ کی طرف سے بدلہ اور اللہ کی رضا کی جگہ ہے، اور جہنم کیا ہے؟ وہ اللہ کے غصے کی جگہ ہے اور ناراضگی کی جگہ ہے۔ دیکھیے، جہاں اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کی بات آتی ہے، اللہ کی آیتوں پر بھی یقین رکھنے کی بات آتی ہے، اور جنت اور جہنم کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ نے بہت سی جگہ فرمایا ہے۔ جنت اور جہنم پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمن اور مسلمان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ
اور پھر وہاں ان کا استقبال ہوگا، کھانے پینے کی جو چیزیں ہوں گی، ساتھ میں حور و غلمہ یعنی خدمت کرنے والے بھی ہوں گے اور خدمت کرنے والیاں بھی ہوں گی، دل کو بھی اس سے راحت اور سکون ملے گا، اللہ کی طرف سے انعام کی برسات ہوگی۔ اور اللہ نے ایک جملہ فرمایا کہ جو تم چاہو گے اس میں وہ تمام چیزیں ملنے والی ہیں۔ اس بات کا ذکر اللہ نے آج کی ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے، گویا کہ متقیوں کا، مومن اور مسلمانوں کے حال احوال جنت میں کس طرح کے ہوں گے، اس میں اللہ نے آج کی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین۔ اللہ خطاب کر کے کہیں گے کہ اے میرے وہ بندو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے، جن سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم کسی طرح سے غمگین ہوگے، اے میرے وہ بندو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار بھی تھے، ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الأعین وأنتم فیہا خالدون۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں اپنے اعمال کے بدلے وارث بنا دیا گیا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے خوب افراط کے ساتھ میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔